السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر BSc اسلامیات۔ آج ہم پڑھیں گے منتخب آیات قرآنیہ کا ترجمہ، ان کی مختصر تفسیر اور ان کے اندر جو قواعد ذکر ہیں، عربی قواعد، ان کو اب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایمانیات میں جو سب سے پہلا ہمارا لیکچر ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا۔ اس سے پہلے ہم نے عربی گرامر کے بارے میں پڑھا تھا، مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، اسی طرح مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، حروف جار کسے کہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل ابھی ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کا ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، کہ نہیں ہے کوئی شک، فی، اس کتاب میں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لائے، بما، اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، وما انزلہ، اور اس پر ایمان لائے جو نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، وبالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وبالآخرۃ، وہ آخرت پر، ہم یوقنون، یقین رکھنے والے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی گرامر کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے ذکر ہے حروف مقطعات کا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مجید میں 29 سورتوں کی ابتدا میں ذکر ہے، اور کل یہ حروف مقطعات، ان کی تعداد 14 ہے۔ مفسرین اکرام نے اس کے مختلف توجیحات بیان فرمائی ہیں، اور مختلف ان کے اس میں اقوال ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم دیکھتے ہیں۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کا افتتاحیہ ہے، یعنی حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، سورتوں کے درمیان میں نہیں آتے۔ تو گویا کہ کسی بھی سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے اگر ہوتی ہے تو وہ سورتوں کا افتتاحیہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، جیسے الف لام میم ذالک، ویسے تو اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، لیکن بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد کہ یہ سورت الف لام میم ہے، سورتوں کے نام ہے حروف مقطعات سے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات حروف متشابہات ہیں، یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کے معنی کے پیچھے پڑھنا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ یہ جو حروف ہیں ان کی مراد، ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اس میں قول ہے جو فرمایا کہ سر بین اللہ و رسولہ، کہ حروف مقطعات یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، چونکہ امت کو ان کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے امت کو اس کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر تفہیم القرآن میں وہ بھی ذکر فرماتے ہیں، انہوں نے ایک توجیہ اس میں بھی ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ توجیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح عرب کے اندر پہلے یہ حروف مقطعات یہ بڑے زور و شور سے ان کی مانگ تھی، ان کو بیان کیا جاتا تھا، تو اسی طرح
اس رواج کے مطابق قرآن مجید میں بھی حروف مقطعات کو ذکر کر دیا گیا۔ اب چونکہ ان کو وہ رواج اور وہ پہلی جو تھی وہ ان کی چیز وہ اب نہیں رہی، اس لیے اب حروف مقطعات بھی لکھے تو جاتے ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم کی طرف نہیں پڑھا جاتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی عربی گرامر، ان آیات میں جو عربی گرامر جو ہم نے پہلے پڑھی تھی ان کو ہم تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ذکر ہے ذالکا۔ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، چونکہ ہم نے ہمارے نصاب کے اندر یہ نہیں ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف وہی چیزیں اس میں دیکھیں گے جو ہماری گرامر میں موجود ہیں، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے۔ الکتاب، یہ کتاب ہو تو اس کا یہ نکرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام آیا تو یہ معرفہ ہو گیا، تو اس کا معنی ہوا کہ الکتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ آگے فرمایا کہ لا ریب فی، اب فی یہ حرف جار ہے، ہی یہ ضمیر ہے، یہ مذکر کی غائب کی ضمیر ہے، اور فی یہ حرف جار ہے۔ آگے للمتقین، اب یہ لام بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لام جو ہے یہ کئی معنوں کے اندر آتا ہے، سبب کے معنی میں بھی آتا ہے اور لام کے لیے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں الذین یؤمنون، یؤمنون یہ مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح بالغیبی، یہ با ساتھ کے معنی میں یہاں پہ آئی ہے اور یہ با حرف جارہ میں سے ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیں کہ بالغیبی، با جب غیب پر داخل ہوئی تو اس نے غیب کے آخر میں اعراب کی تبدیلی کر دی اور ساتھ کے معنی دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ آگے وہ یہ حروف عاطفہ ہے، یقیمون یہ مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد وَمِمَّا، مما اصل میں من ما ہے، من ما، من حرف جارہ ہے اور ما یہ موصولہ ہے۔ رزقنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا، جمع متکلم کا صیغہ رزقنا۔ آگے یہ ہم ضمیر ہے جو ہم نے ضمائر میں سے پڑھا تھا۔ اسی طرح ینفقون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آگے یؤمنون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آگے انزلہ، انزلہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ نازل کی گئی، الیکا کاف ضمیر یہ بھی ضمیر متصل ہے، الیکا۔ وما انزلہ، اور انزلہ یہ بھی مجہول، ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اسی طرح من قبلکا، من یہ حروف جارہ میں سے ہے، سے کے معنی میں آتا ہے۔ قبلکا یہاں پر بھی کاف جو ہے یہ ضمیر ہے مخاطب کی۔ وبالآخرۃ، اور واو یہ حروف عاطفہ ہے، اور بالآخرہ یہ با جو ہے یہ بھی ساتھ کے معنی میں ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ ہم یہ بھی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ یوقنون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح اولئک علی، علی یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے اور پر کے معنی میں ہے۔ علی ھدی من ربہم یہ من یہ حروف جارہ میں سے ہے، ربہم ان کے اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہم المفلحون، اور ہم یہ بھی ضمیر ہے جمع کی غائب کی، اور مفلحون فلاح پانے والے۔ اس کے بعد ہم اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اس کی جو تفسیر مختلف تفاسیر کے اندر جو بیان ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ یہ پہلی سورت ہے۔ اب اس کی پہلی آیت میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو غلطی سے پاک یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر غلطی کا تصور کیا اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ گنجائش کی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کا خود حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل کرنے والے، اتارنے والے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ جب سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اس وقت سے لے کر قیامت
کے آنے والے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں اور قرآن مجید کے معنی میں جس طرح الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ تو غلطی سے پاک یہ کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ھدی للمتقین، حصول ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید ہے، کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، کہ حصول ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ آگے فرمایا کہ متقین کون ہے؟ فرمایا کہ متقین تقوی کرنے والے، پرہیزگار۔ تقوی کا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ تقوی یا وقار سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی آپ بتائیں پھر کسے کہتے ہیں تقوی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہوئے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ اس راستے پر کوئی جھاڑی دار درخت ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ پھر اس راستے سے کس طرح سے گزرے ہیں، کیسے وہاں سے آپ گزرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس راستے سے گزرا تو میں اس جھاڑی دار درخت کے قریب سے جب گزرنے لگا تو میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، تو سمیٹ کر گزرا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب بندہ زندگی گزارے تو گناہوں سے بچا کر زندگی گزار لے، فرمایا کہ یہی تقوی ہے اور یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ تو اسی طرح آگے فرمایا کہ الذین یؤمنون، اب یہاں سے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اب ان کی صفات شروع ہو رہی ہیں کہ ان کی صفات، سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کو دیکھا نہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جنت دیکھی نہیں، جنت پر ایمان ہے، دوزخ دیکھی نہیں، دوزخ پر ایمان ہے، فرشتے دیکھے نہیں، فرشتوں پر ایمان ہے۔ تو جو چیزیں نہیں دیکھی ہوئی ان پر بن دیکھے بغیر کسی حیل و حجت کے ایمان لانے والے، ان کو متقین کہتے ہیں، اور یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ آگے فرمایا کہ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ ایمان والوں کی، یہ متقین کی دوسری صفت کو بیان فرمایا کہ جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بہت زیادہ فضائل بھی بیان فرمائے۔ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا کہ جو وسعت ہے جس کے اندر جو مجاہدین کے لیے جو چندہ جمع کرائے یا کوئی بھی چیز لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جا کے رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اب جو رزق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنا، یہ جو رزق کا مفہوم ہے، رزقنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ رزق کے اندر ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جاتی ہے، اولاد بھی رزق میں شامل ہے، مال و دولت بھی رزق میں شامل ہے، گھر بھی رزق میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں رزق کے اندر آ جاتی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی وحی پر ایمان لانے والے ہیں، جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے، اور وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جو کچھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا ہے وہ وحی ہے۔ اور اس میں بھی پھر فرمایا کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے نازل ہوئے وہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرما دیے، اور ایک یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں القاء کیا گیا، الفاظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی مفہوم اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی وحی ہے، وہ وحی مطلوب ہے اور وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، یعنی عقیدہ آخرت پر
یقین رکھنے والے، یہ بھی متقین کی صفات میں، متقین کی صفات میں یہ کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر وہ ایک نظام پھر دوبارہ قائم ہوگا، پھر ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں جمع کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ متقین ہیں، اور متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ آخرت کو وہ سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں، فرمایا کہ وہ کامیاب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت پر بھی ہے اور وہ کامیاب۔ یہ فلاح کا تصور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں بھی کامیابی اسی کی ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا اور جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ جو بیان کی گئی آخرت میں بھی کامیاب اور دنیا میں بھی کامیاب۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، آیات قرآنیہ کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور عربی قواعد ہم نے پڑھے۔ اس میں کوئی چیز مشکل ہو یا کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔